اور ایک مختصر سی حدیث یعنی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت مجھے یہ حق اور سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتلا دیجئے کہ میں ان کے قریب تر ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یعنی صرف سنتا ہی نہیں بلکہ سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ دعا اللہ تعالی سے مانگنا یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا یہ عبادت ہی ہے۔ اور وفی روایت ایک حدیث میں فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز جس طرح کسی چیز کا مغز ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، تو عبادت میں عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ اب ہمارے ہاں دعا کی اہمیت کیا ہے؟ اول تو ہم دعا مانگتے ہی نہیں، اگر مانگتے بھی ہیں تو اتنی بددلی اور بے رخی سے مانگتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی کسی سے قرضہ بھی نہ مانگے۔ کسی کے پاس ہم قرض لینے جاتے ہیں تو بڑے ادب و احترام سے، اگر وہ نہیں دیتا اس کی منت سماجت کرتے ہیں اور بڑے خلوص کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں، تب جا کے ہمیں وہ قرض دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں دعا کے لیے تو اس طریقے پر بھی نہیں مانگتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ شیطان نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ میں جو دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، یعنی جو کچھ مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہا، تو پھر بیٹھ کر لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بات شیطان نے ہمارے دل میں ڈالی ہوئی ہے، اس لیے ہم دعا مانگتے ہی نہیں۔ اگر مانگتے ہیں تو بے دلی سے مانگتے ہیں، نہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہمیں آتا ہے، نہ بیٹھنے کا طریقہ کہ کس طرح مانگا جائے ادب کے ساتھ۔ تو ادب احترام نہیں ہوتا تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوتا ہے اس کو ملتا ہے اور جو بے ادب ہوتا ہے اس کے نصیب میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں
دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور دعا مانگنا بھی ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ یہ توفیق اللہ تبارک و تعالی بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔ جو بدبخت ہوتا ہے اس کو توفیق نہیں ہوتی، وہ تو انہی وسوسوں میں پڑا رہتا ہے کہ میں نے یہ مانگا وہ مانگا، فلاں جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اولاد مانگ رہا ہوں، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اور میری دعا اللہ سنتا ہی نہیں، میری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، بڑھاپے میں اولاد مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا کی، اور ہم جوانی میں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری قبول نہیں کرتا۔ یہ سوچیں جو ہیں انسان کے دل میں آتی ہیں تو یہ سوچیں انسان کو دعا سے دور کر دیتی ہیں۔ دعا سے دور ہوا گویا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، رابطہ اس کا کٹ گیا۔ تو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ بندے اور اس کے رب کا تعلق آپس میں نہ رہے، تو اس لیے یہ سوچیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، نیک بخت لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بحث میں پڑتے ہی نہیں کہ ہماری بیماری ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں، اولاد ہو رہی ہے یا نہیں، مال و دولت مل رہا ہے یا نہیں۔ بس وہ دعا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جس رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگا ہے وہ رب ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، وہ رب ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے۔ دنیا میں ہر چیز ہو سکتی ہے، ہر چیز کا امکان ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ کہ دعا اللہ تعالی قبول کرتے ہیں ہر مومن کی، اور وہ اپنے حساب سے قبول کرتے ہیں، ہمارے حساب سے قبول نہیں کرتے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا ادھر دعا مانگی ادھر ٹھک سب کچھ مل گیا، تو یہ ہمارا حساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو دعا قبول کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے قبول کرتے ہیں، وہ ہمارے حساب سے قبول نہیں کرتے۔ اگر ہمارے حساب سے اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول کرنا شروع کر دے تو یہ نظام عالم جو ہے یہ خراب ہو جائے، غیب پر سے ایمان ہی ختم ہو جائے گا، غیب پر کسی کا یقین ہی نہیں رہے گا۔ اس کو تو پتہ ہوگا کہ ابھی جا کے میں دعا مانگتا ہوں اور فوراً میرا کام ہو جائے گا، غیب پر ایمان ہی نہیں رہے گا۔